اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے ایک سورت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ تم قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو، نکال دیتے ہو ان کو گھروں سے، اور جب وہ کفار کے یہاں قید ہو جاتے ہیں اور اسیر ہو جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کے چھڑانے کی بات کرتے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو کہ کتاب کے یعنی کہ شریعت کے ایک حصے کو تو مانتے ہو، دوسرے حصے کو نہیں مانتے۔ تو انہی لوگوں کے لیے کہا ہے رب العزت نے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، یا تمہارے دلوں میں جو تمہارے کردار ہیں، جو تمہاری نیت ہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آگے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیوۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون۔ اور وہی ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس آیت میں پروردگار عالم واضح طور پر ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں، اپنے دل کو یا تو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، اور جو گمان پیدا کر رکھے ہیں انہوں نے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ اب ان کے لیے نہ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی، یعنی کہ نہ کمی کی جائے گی، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ وہ گمان اگر رکھتے ہیں، کسی سے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، ہمارا کوئی وسیلہ بن جائے گا، لیکن کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا ان ایسے لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اور دنیاوی زندگی کو اہمیت دی، اور آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا کے مزے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے پھر ان کو ان کے حال پر، لیکن ان کے اعمال سے باخبر رہتا ہے۔ ایک ایک عمل کا پروردگار عالم کو علم ہوتا ہے، اور وہ لکھ رکھتا ہے ہر چیز اپنے پاس، اور اس کے مطابق ہی ان پہ قیامت کے دن جزا و سزا مقرر کی جائے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول۔ اس آیت میں پروردگار عالم واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کون سی؟ توریت۔ پھر اس کے بعد لگاتار پے در پہ ہم رسول بھیجتے رہے۔ پہلے ایک چیز واضح کر دیں، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول خاص ہے، نبی عام ہے۔ جب نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو وہ رسول ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت ولی اللہ اور بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والا اللہ کا دوست کی ہوتی ہے، جس پر وحی آ رہی ہے، اور عام ولی اللہ پر وحی نہیں آتی۔ نبی اور ولی اللہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ولی اللہ پر وحی نہیں آتی۔ اور جب اس نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے تو وہ رسول ہو جاتے۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا، اس لیے ہر رسول نبی ہے، بس انہیں اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی۔ ایک بات اور خاص کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، لیکن رسول قتل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، کیونکہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اسے برباد کر دیا گیا، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے تمام رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کو اوپر زندہ اٹھا لیا گیا جب ان کو قتل کی سازش ان کے خلاف کی گئی، قتل کرنے کی جب تیاری کی گئی تو ان کو پروردگار عالم نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہی دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ مقصد رسول قتل نہیں ہوتے۔ اور اب اس آیت میں لفظ رسول جو آیا ہے لیکن یہ معنی رکھتا ہے نبی کے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی رسول ہیں، اور اس درمیان میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، اللہ کے پیغام لے کر آئے ہیں، وہ سب نبی ہی ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ پیش کیا ہے۔ آگے مزید آیت کا انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تقریباً اکثر و بیشتر لوگوں نے اس قرآن پاک کو ختم کرنا مقصد بنا کے رکھا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ لیا جائے، ختم کر لیا جائے، لیکن خدا را قرآن پاک کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور پروردگار عالم اس میں ہم سے کلام فرما رہے ہیں، اپنی بارے میں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو اسے ختم کرنے کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔